میں اگر کوئی چیز مستقل ہے تو وہ ہے تبدیلی۔ گزرتا وقت دنیا کو کبھی خوبصورت تبدیلیوں سے ہمکنار کرتا ہے تو کبھی تباہی و بربادی سے دوچار۔ 1947 میں بھی دنیا میں ایسی ہی ایک تبدیلی کی لہر اٹھی۔ تاریخ نے ایک عجب تماشا دیکھا جب محض 7 سال کی جدوجہد کے بعد دنیا کی تاریخ کا پہلا نظریاتی ملک پاکستان وجود میں آیا۔ یہ ملک حاصل کرنے کے لیے برے صغیر کے مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی۔ اپنے آبائی گھر بار چھوڑ کر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ایک انجانے دیش کی جانب ہجرت کرنے لگے۔ آگ و خون کے سمندر سے گزرتے اپنے لہو سے آزادی کی شمع روشن رکھے اپنی منزل کی جانب رواں ان مسلمانوں کے دلوں میں ایک ہی جذبہ تھا کہ وہ 100 سالہ غلامی کا طوق اتار چکے۔ اب وہ چاند اور ستارے سے روشن سبز ہلالی پرچم تلے آزادی اور مساوات کے ساتھ ایک اللہ کے نام لیوا کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ مسلمانوں کا تحفظ، ان کی اقدار کا تحفظ، ان کے نظریات کا تحفظ، ان کی شخصیت کا تحفظ، ان کی جان کا، ان کی مال کا تحفظ۔ تو مسلمانوں کے تحفظ کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا۔ نوزائیدہ ریاست کے بارے میں مخالفین کی یہ پیش گوئی تھی کہ یہ لولا لنگڑا ملک چند سالوں سے زیادہ دنیا کے نقشے پر قائم نہیں رہ پائے گا، لیکن یہ ان کی بڑی خام خیالی ثابت ہوئی۔ آج پاکستان 66 برس کا ہو گیا، قدرتی وسائل سے مالا مال اور چاروں موسموں کا حامل یہ ملک دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت اور ایک صنعتی و زرعی ملک ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ پاکستانی کھیل، سائنس اور تعلیم کے میدان میں متعدد بار اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی۔ دیکھیے، ہمارے اشفاق احمد خان صاحب مرحوم جو تھے، انہوں نے ایک فکرے میں سے بیان کر دیا تھا، یہ کانٹے سے کہوٹے تک کا سفر ہے۔ جب پاکستان بنا تو فائلوں میں لگنے کے لیے پنیں موجود نہیں تھی، کاغذوں کو جوڑنے کے لیے دفتر موجود نہیں تھے۔ لوگ درختوں کے نیچے بیٹھ کر وہ بول کے کانٹے جو ہیں وہ پنوں کے طور پر استعمال کرتے تھے، اور 70%، 60% لوگ جو تھے ننگے پاؤں چلتے تھے۔ بہت چھوٹا دائرہ کار۔ آج پاکستان تو ماشاءاللہ بہت پھیل چکا ہے، بہت آگے بڑھ چکا ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ ہم اس سے بہتر پرفارم کر سکتے تھے، لیکن جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اگر آپ اسے کمپیئر کریں تو وہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کی ترقی کا گراف مختلف ادوار میں اونچ نیچ کا شکار رہا اور اس میں کبھی تسلسل برقرار نہ رہ سکا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ملک میں قیادت کا فقدان رہا۔ قائد اعظم کی جلد رحلت، لیاقت علی خان کا قتل، 50 کی دہائی میں سیاسی افراتفری جس کے نتیجے میں صرف 5 سالوں میں 6 پاکستانی وزرائے اعظم کو تبدیل ہونا پڑا، اور بالآخر ملک میں فوجی حکمرانی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ سارے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ہے، جو کسی نہ کسی صورت میں 2007 تک جاری رہا۔ ایک طویل عرصے کے بعد، غلامی کے بعد پاکستان آزاد ہوا تھا۔ ہمارے سیاستدان تجربہ کار نہیں تھے، ہمارے سرکاری افسر تجربہ کار نہیں تھے، ہمارے فوجی افسر تجربہ کار نہیں تھے۔ ان میں سے ہر ایک اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر زیادہ کام کر سکتا ہے، وہ دوسروں سے بہتر پرفارم کر سکتا ہے۔ تو یہ جو دوسروں سے بہتر پرفارم کرنے کا جذبہ ان کے اندر تھا، یہ جذبہ ایک مثبت جذبہ تھا، لیکن اس نے جو شکل اختیار کی وہ یہ تھی کہ دوسروں کا رول خود اڈاپٹ کر لینا، اس کے بعد نتیجے میں مسائل پیدا ہوئے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ سمر کی گواہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اس طرح لوگوں کے توقعات پر پورا نہیں اتری۔ اور جہاں تک آپ نے لیڈرشپ کے فقدان کی بات کی ہے، دیکھیں لیڈرشپ آتی کہاں سے ہے
کہ دنیا کے جمہوری معاشروں کے اندر جو مؤثر لیڈرشپ ہے وہ جمہوری اداروں کے اندر سے آتی ہے، لہذا پاکستان میں اس کے لیے جمہوری عمل کا تسلسل قائم رکھنا پڑے گا۔ آپ کی 66 سالہ ہسٹری میں 30 سال سے زائد پاکستان میں مارشل لا رہے ہیں۔ Government of Mr. Nawaz Sharif chose to ignore all these and tried to politicize the army. یہی سیاسی افراتفری بالآخر پاکستان کو مہنگی پڑی جب ذاتی مفادات ملکی مفادات پر حاوی ہو گئے اور انا کی جنگ نے پاکستان کو دو لخت کر دیا۔ 24 برس کی ایک نوجوان قوم کے لیے یہ ایک مشکل گھڑی تھی جس نے خود اس ملک کی بنیادوں کو سیچنے کے لیے اپنا لہو بہایا تھا۔ پاکستان کا مستقبل مخدوش نظر آنے لگا اور دو قومی نظریہ جس کی بنیاد پر یہ ملک قائم ہوا تھا دھندلاتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں آبادی کا فرق تھا، وہ اکثریت میں تھے، ہم اقلیت میں تھے، یہاں کے چاروں صوبے، لیکن حکومت پر جن کا قبضہ تھا وہ سارے طبقے یہی کے تھے، جاگیردار بھی، بیوروکریٹ بھی، فوجی بھی۔ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مشرقی پاکستانیوں کو ان کا اکثریتی حق ملے اور وہ پورے ملک پر حکومت کریں۔ تو بنگلہ دیش دو قومی نظریے کی نفی نہیں اثبات ہے، اور ایک مختلف رنگ میں ایک مختلف طریقے سے ایک اثبات ہے۔ فیصلہ تو ہم نے یہ کیا تھا کہ اس سب کانٹیننٹ میں صرف دو ملک ہوں گے، ایک ہندوستان ہوگا، دوسرا پاکستان ہوگا، لیکن ہندوستان نے اس کو وائلیٹ کیا اور ایک تیسرا ملک بنانے کی سازش کی۔ پاکستان کے معاشی استحکام کے حوالے سے ہمیشہ تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اس کی مثال ہم پاکستانی کرنسی اور ڈالر کے ریٹ کے موازنے کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ پاکستان کے قیام کے وقت ایک امریکی ڈالر تقریباً 3 پاکستانی روپوں کا تھا۔ 1947 سے 1988 تک ڈالر کی قیمت 3 روپے سے 17 روپے تک بڑھی، لیکن 90 کی دہائی میں جمہوری حکومتیں آتے ہی ڈالر کی قیمتوں کو آگ لگ گئی اور صرف 10 سال کے عرصے میں ڈالر کی قیمت 17 روپے سے 50 روپے تک بڑھ گئی۔ آج ایک ڈالر قریباً 100 روپے کا بکتا ہے۔ اگر مختلف ادوار میں پاکستانی روپے اور ڈالر کا موازنہ کیا جائے تو یہ حقیقت کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے آئے گی۔ جب تک معیشت کو بہتری کی جانب لے جانے کی کوشش جاری ہے اور کرپشن کا جن بوتل میں بند رہا تو ڈالر کی قیمت بھی کنٹرول میں رہی، لیکن جیسے ہی اقتصادی بد انتظامی اور کرپشن عروج پر پہنچی، مہنگے ڈالر نے پاکستان میں مہنگائی کو تو عروج پر پہنچایا ہی، معاشی طور پر بھی ہمیں مفلوج اور قرضوں کے بوجھ تلے دبا دیا۔ میں اس کو ایسے دیتا ہوں، ڈالر کی قیمت نہیں بڑھ رہی، روپے کی قیمت گھٹ رہی ہے، اور روپے کی قیمت گھٹنے میں ذمہ داری ڈالر کی نہیں ہے۔ امریکہ میں کوئی سازش نہیں کر رہا، ہمارے اپنے اکنامک ایشوز ہیں، ہمارے سیکیورٹی ایشوز ہیں، ہم اپنی معیشت ٹھیک کریں گے تو آپ کا روپیہ ٹھیک ہوگا۔ اٹس ایز سمپل ایز، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستانی قوم کا مزاج جمہوری ہے یا وہ ڈکٹیٹرشپ پر یقین رکھتی ہے؟ پاکستانی پسند کرتے ہیں ایک اسٹرانگ لیڈرشپ اور ایک ایسا لیڈر جو فیصلے کر سکے۔ ہمارا جو سوشل سٹرکچر بھی ہے وہ یا ایک والد کے یا والدہ کے، لیکن ایک سینٹرل فگر ہوتا ہے، یا ہمارے گھر میں یا ہمارے برادری میں یا ہمارے خاندان میں، جس کی طرف سارے دیکھتے ہیں۔ وی لائک بینگ لیڈ بائی ون اسٹرانگ پرسن، اور وہ چاہے آپ کو وہ ملٹری ڈکٹیٹر دے یا وہ آپ کو جمہوریت دے۔ ہمیں تو زیادہ ملی ڈکٹیٹرشپ، اس لیے لوگوں کا خیال ہے کہ جو ڈکٹیٹر ہے وہ کیونکہ جلدی فیصلے کر دیتا ہے تو لوگوں کو اپیل کرتا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس میں جمہوریت یا ڈکٹیٹرشپ کا پرابلم نہیں ہے، اس میں صرف پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے ایک ایسی قیادت جو فیصلے کرے، وقت پہ کرے اور مضبوط طریقے سے فیصلے کرے۔ اب پاکستان میں جمہوریت کا آغاز ہو چکا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سارے اختیارات صوبوں کو منتقل ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک منتخب حکومت نے دوسری منتخب حکومت کو اختیارات منتقل کیے ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ جمہوریت کا یہ نیا سفر ایک روشن پاکستان کی نوید ہے۔ کیا واقعی جمہوریت کا یہ سفر ایک پاکستان کی نوید ہے؟ دیکھیں، پاکستانی عوام کا مزاج بھی پاکستان کے مزاج کی طرح جمہوری ہے،
پاکستان جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں وجود میں آیا اور پاکستان کے عوام نے ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کا ثبوت دیا ہے. جب بھی پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہوئی ہے بنیادی طور پہ پاکستان کے عوام نے جدوجہد کی اور پاکستان میں جمہوریت کو بحال کروایا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا دار و مدار جمہوریت اور جمہوری عمل پہ ہیں. پاکستان بین الاقوامی دنیا میں سپورٹس, سائنس اور ذہانت کے طور پر اپنا مقام بنانے میں کامیاب رہا, لیکن اس وقت بین الاقوامی دنیا میں کیا مقام رکھتا ہے اور 1947 کے بعد اس کے قیام سے دنیا میں کیا فرق پڑا؟ یہ ملک ہم نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ دنیا کو تبدیل کریں. یہ ملک ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم آزاد رہیں. دنیا کو پاکستان کے بننے سے نہ کوئی نقصان پہنچا نہ فائدہ پہنچا. یہ ہمارا درد سر بھی نہیں ہے. ہمارا درد سر یہ ہے کہ یہاں ادارے تشکیل پائیں, قانون کی حکمرانی ہو, تعلیم عام ہو, رواداری ہو اور لوگ اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکیں. دنیا بہت تبدیل ہو گئی. ہماری بدقسمتی ہے ہم دنیا کے ساتھ نہیں تبدیل ہوئے. ہم نے یہ ریلائز نہیں کیا کہ ہمیں اگر دنیا کے ساتھ ہم نہیں چلیں گے اور ہماری دنیا کے ساتھ پازیٹیو بیسس پہ لنکیجز نہیں ہوں گی تو ہم اپنی وقت بھی کھوئیں گے. آپ کنویں کے مینڈک نہیں بن سکتے. دنیا بہت بدلی ہے, ہم اتنا نہیں بدلے اور ہمیں بدلنا ہوگا. بلا شبہ ہمارا ملک مسائل سے دوچار ہے, لیکن مسائل کہاں نہیں ہوتے. لڑائیاں, جھگڑے, نفاق اور کرپشن کے مسائل بھی دنیا کے ہر ملک میں پائے جاتے ہیں, لیکن یہ آگے بڑھنے کا جذبہ اور یقین محکم ہوتا ہے جو بڑے سے بڑے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. پاکستان کے قیام کو جہاں ایک معجزہ قرار دیا جاتا ہے تو وہاں اس یقین کا اظہار بھی کیا جاتا ہے کہ یہ ملک تا قیامت قائم رہے گا. یہ جذبہ اور ایمان سر آنکھوں پر, لیکن عمل کی بجائے صرف یقین کر کے بیٹھ جانا یقیناً فراست کے دائرے میں نہیں آتا. زرخیز زمین اور زرخیز دماغ پر مشتمل ہماری قوم اور سرزمین ہر اس نعمت سے مالا مال ہے جس کا ہم سوچ سکتے ہیں. گزشتہ 66 برسوں میں یہ ملک ہمیں بہت کچھ دے چکا ہے. اب صحیح وقت ہے کہ ہم بھی اپنے ملک کو کچھ دیں, اور پاکستان کو اگر ہم پہلا تحفہ اچھی نیت اور حب الوطنی کا دیں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارا ملک بھی دنیا کے عظیم ممالک کی فہرست میں اپنی نمایاں جگہ بنا سکتا ہے. چلے چلو کہ ابھی منزل نہیں آئی. پاکستان اسلام کے نام پر قائم کیا گیا تاکہ مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے دین کی مکمل تکمیل کر سکیں اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہ آئے. لیکن ملک میں فرقہ واریت کے مسائل نے جنم لینا شروع کیا اور مسلمان ہی آپس میں دست و گریباں دکھائی دینے لگے. ایک مخصوص طبقہ مکمل شریعت کے نفاذ کا حامی نظر آیا, جبکہ دوسرا طبقہ ایک ماڈریٹ اسلامی ریاست کے حق میں دکھائی دیا جس میں دین اور دنیا کو ایک ساتھ آگے بڑھایا جا سکے. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اسلام کے لیے قائم ہوا تھا یا مسلمانوں کے لیے؟ یہ سوال عام ہونے لگا کہ کیا پاکستان حاصل کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دینے کا مقصد حل ہوا؟ کوئی 20 برس پہلے ہیرلڈ نے ایک انٹرویو کیا تھا, 98% لوگوں نے کہا کہ وہ شرعی قوانین چاہتے ہیں, اور یہ طالبان فینامنا کے باوجود شرعی قوانین کی حمایت 80% سے کم نہیں ہوئی. ایک کنفیوژن پیدا کرتے ہیں یا مولوی یا مارکسسٹ. تاریخ گواہ ہے کہ کوئی قوم یا ملک تب تک ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتے جب تک وہ اپنے مسائل اور چیلنجز کا ادراک نہ رکھے, اپنی خامیوں اور غلطیوں کو کھل کر تسلیم نہ کرے, اپنی کمزوریوں کو پس پشت نہ رکھے, اپنی ناکامیوں کے سبق سے سبق نہ سیکھے اور آگے بڑھنے کا جذبہ نہ رکھے. آزادی کے بعد پاکستان اور بھارت کی سرحدوں کا جب تعین ہو رہا تھا تو کشمیر کے معاملے پر ہمارا اختلاف ہو گیا, اور دونوں حکومتیں ابھی اس مرحلے میں تھیں کہ کیسے مذاکرات شروع کیے جائیں اور ٹیبل پہ یہ مسئلہ حل ہو کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز میں مداخلت کر دی اور کشمیر میں داخل ہو گئے. اس کو بنیاد بنا کر بھارت نے وہاں فوجیں اتار دی. وہ مسئلہ آج تک ہمارے لیے ایک درد سر بنا ہوا ہے.
پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ رائے عامہ کی تعلیم اور تربیت نہیں کی گئی. اس کا ذمہ دار حکمران طبقہ ہے. انگریزوں کے پیدا کیے ہوئے جاگیردار ہیں, بیوروکریسی ہے, وہ سیاستدان ہے جو ابن الوقت ہے, موقع پرست ہے, اور جو کوئی یعنی حکمرانی کے آداب جانتا ہی نہیں ہے. ہم ڈسپلن کے عادی نہیں ہیں, قانون کی پیروی کے عادی نہیں ہیں. معاشرے کو اس کے لیے تعلیم دی جانی چاہیے, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ لیڈرشپ اپنی مثال سے رہنمائی کرے, جیسے قائد اعظم قانون کی پابندی کرتے تھے. لیکن ناکامیاں اور کمزوریاں ہی پاکستان کا خاصہ نہیں, بلکہ پاکستانی قوم میں وہ صلاحیت, اہلیت اور خاصیت موجود ہے جو کسی بھی ملک کو ترقی کی جانب لے جانے میں لازمی قرار پاتی ہے. یہ وہی پاکستانی قوم ہے جس کو جب بھی اچھا سسٹم ملا تو اس نے تمام دنیا میں اپنا لوہا منوایا. میرا خیال ہے لوگ یہ کسی بھی سسٹم کو کرپٹ بنا لیتے, کوئی سسٹم کرپٹ نہیں ہوتا. ایک قانون بنانے سے آلریڈی قوانین موجود ہیں, آپ اٹھا کے دیکھیں, قوانین بنانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. جو بنے ہوئے ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن سے حل ہوں گے. کچھ اچھے لوگوں کو آپ کو لانا ہوگا. اچھا آدمی سسٹم میں نہیں کام کر پا رہا کیونکہ برے آدمی زیادہ ہو گئے, کرپٹ لوگ زیادہ ہو گئے. سسٹم کرپٹ نہیں ہے, جو سسٹم کو لوگ چلاتے ہیں, آپریٹ کرتے ہیں, وہی کرپشن کرتے ہیں. پاکستان جب 1947 میں قائم ہوا تب اس کے حالات ناگفتہ اور غیر یقینی تھے, لیکن یہ پوری قوم کی شبانہ روز محنت تھی جس نے ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا. ملک پر جب بھی کوئی مصیبت آئی تو قوم یکجا ہو کر کھڑی ہو گئی. اس کی مثال 1965 کی جنگ اور 1998 میں ایٹمی دھماکوں کے بعد کی صورتحال تھی. لیکن جب اس قوم میں انتشار پھیلا تو 1971 جیسا سانحہ اور طالبان جیسے غیر ریاستی عناصر کے عفریت نے ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنا شروع کر دی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوم کے اس مزاج اور مسائل کی ذمہ داری لیڈرشپ پر بھی عائد ہوتی ہے, جن کے ہاتھوں میں ملک کی باغیں تھیں. لیکن کیا ملک کی مسائل کی زیادہ ذمہ داری سول حکومتوں پر عائد ہوتی ہے یا فوجی؟ اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ معاشی, صنعتی اور زرعی ترقی فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے فوجی دور میں ہوئی, اور ملک میں جو استحکام ایوب خان کے دور میں حاصل ہوا وہ کبھی بعد میں حاصل نہ ہو پایا. میں نے تو ہر دور میں دیکھا کوئی بھی فوجی حکومت ہے انہوں نے اپنے ساتھ پولیٹیشنز کو ضرور ملایا ہے, لہذا مل کے کرپشن کی گئی. فوجی کو اگر حکومتیں تھیں ان کے دور میں بھی کرپشن ہوئی ہے, سیاسی حکومتوں کے دور میں کرپشن. فرق یہ پڑا ہے کہ فوجی حکومتوں کے دور میں میڈیا یہ رپورٹ نہیں کر سکتا تھا, کھول کے بات نہیں کر سکتا تھا. جب پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ بین الاقوامی قوتیں جو ہیں انہیں سپورٹ کرتی نظر آتی ہیں. لہٰذا یہ جو ترقی اور خوشحالی کا عمل, اس کا کریڈٹ ہم پاکستان کی ڈکٹیٹرشپ کو نہیں دے سکتے. پاکستان جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے, اور جمہوری حکومتوں کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کو استحکام اور خاص طور پہ اقتصادی اور معاشی جو خود انحصاری اس کی منزل پہ لے کے جائیں. دیکھیں بالکل مڈل کلاس آپ کی بہت اویئر ہے, اور یہ رائزنگ مڈل کلاس ہے. ساتھ ہی آپ کی سوشل میڈیا کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے, ایک سینس آف اویئرنیس ہے. جاگیرداری نظام یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ کوئی جاگیردار ہے, اس نے 15 کتے رکھے ہوئے, 20 مزارے رکھے ہوئے اور ہینٹر مارا ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ ایک بزنس مین کا بھی مائنڈ, اپریسو مینٹیلٹی کی بات. جیسے جیسے اکنامک انڈیپینڈنس آئے گی, جیسے جیسے تعلیم بڑھے گی, جیسے جیسے اویئرنیس ہوگی, یہ مائنڈ سیٹ آہستہ آہستہ ڈیفیٹ ہوگا. منتخب وزیر اعظم کو پھانسی, افغان جنگ, 90 کی سیاسی افراتفری, کرپشن, اقربا پروری, اداروں میں تصادم اور بالآخر 9/11 کا حملہ, یہ وہ بحران رہے جنہوں نے سن 71 کے بعد سے مسلسل پاکستانی قوم کو گھیرے رکھا, جس کے نتیجے میں یہ تاثر عام ہونے لگا کہ اتحاد, تنظیم اور یقین محکم کے اصولوں پر قائم ہونے والے پاکستان میں ابھی تک قوم کا کوئی وجود نہیں, بلکہ یہاں مختلف گروہ بستے ہیں جو کسی ایک بات پر متفق نہیں اور مختلف حوالوں سے کنفیوژن کا شکار دکھائی دیتے ہیں. 60-65 سال میں 70 برس میں تاریخ انسانی میں کبھی کوئی قوم متشکل نہیں ہوئی ایکسپشن کے سوا. 1776 میں امریکہ آزاد ہوا اور 83 برس کے بعد 1859 میں وہ خانہ جنگی شروع ہوئی جو 10-15 سال جاری رہی اور 15 لاکھ سے زیادہ آدمی جس میں مارے گئے. اور یہ تو علاقہ ویسے بھی گزرگاہ تھا. قوموں کو متشکل ہونے میں وقت لگتا ہے. اگر امریکیوں کو 1 صدی سے اوپر لگ گئی
تو یہ پاکستان میں اس پر کیوں تعجب کیا جاتا ہے کہ یہ ایک پوری قوم نہیں بن سکے؟ یہ قوم بن رہی ہے اور اپنے پروسیس میں بالکل زبردست قوم بن جائے گی. میرا خیال ہے بہت بڑی کنفیوژن کا شکار ہے. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ایک کانسیپٹ نیشن سٹیٹ کا ختم ہوتا ہم نے دیکھا, اور یہ بات آ گئی کہ پہلے آپ پاکستانی ہیں یا پہلے آپ مسلمان ہیں. میرا بلیف ہے کہ آپ پہلے پاکستانی ہیں. جب تک آپ کو یہ نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا, اور یہ نہیں ہوگا کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پہ پاکستانی ہوتا ہے, 10 منٹ کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہے, کرسچن ہے, جو بھی اس کے ساتھ آپ ریچولز کرتے ہیں. یہ ایک بہت بحث ہے اور ہمیں اس میں سے گزرنا ہوگا کہ پہلے ہم پاکستانی ہیں اور پھر ہمارا کوئی مذہب ہے یا وائس ورسا. یہ ہماری کنفیوژن ہے. جب کوئی آزمائش ہوتی ہے پاکستانی ایک طریقے سے ایکٹ اور ریئیکٹ کرتے ہیں. جب 1965 کی جنگ ہوئی پورا پاکستان ایک تھا. جب زلزلہ آیا پورا پاکستان ایک تھا, کراچی سے لے کے طورخم تک لوگ ایک ہی رسپانس تھا ان کا. وہ گھروں سے نکل کھڑے ہوئے دیوانہ وار آزاد کشمیر جانے کے لیے, بالاکوٹ جانے کے لیے, خیبر پیکے میں جانے کے لیے. تو جب کرکٹ کا میچ ہوتا ہے وہ ایک ہی طریقے سے مسرت کا اظہار کرتے ہیں. تو غم اور خوشیاں ایک ہیں اور ہم ایک ہی طریقے سے ان کو مناتے ہیں اور ان کا اظہار کرتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ ہم ایک قوم نہیں ہیں یہ مغالطہ ہے. وفاق کی اپنی اکائیوں یعنی صوبوں کے ساتھ تصادم کی فضا قائم رہی. صوبوں کو اعتراض رہا کہ وفاق نے ان کے اختیارات غصب کر رکھے ہیں جو جمہوریت کی نفی ہے. دوسری جانب وفاق پر 33 سال سے زائد حکمرانی فوج کی رہی اور فوجی طالع آزما کبھی بھی اپنے اختیارات عوام کو منتقل کرنے پر تیار نہ ہوئے. ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے. Your armed forces never let you down. صوبوں میں فوجی آپریشن اور منتخب صوبائی حکومتیں گرانے نے بھی مسائل میں اضافہ کیا, جس کے نتیجے میں یہ خیال مضبوط ہوا کہ پاکستانی ریاست عوام کے ساتھ انصاف نہ کر پائی. پاکستان کی ریاست کا بنیادی فرض تو پاکستان کے عوام کے جان و مال کا تحفظ اور قومی مفادات کا تحفظ تھا, لیکن ہماری ریاست نے پاکستان کے عوام کو ان کے جان و مال کا تحفظ دینے اور پاکستان میں عدل و انصاف کی فراہمی کے حوالے سے جو رول ادا کرنا تھا نہیں کیا. لیکن مجھے بہت سی یہ امید ہے کہ اس وقت ایک پاکستان کے عوام میں ایک شعور پیدا ہوا ہے پاکستان کے میڈیا کی وجہ سے, اور اب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو منتخب اور سیاسی قیادت ہے وہ پریشر میں ہے, اس لیے کہ پاکستان کے عوام میں شعور آیا ہے, پاکستان کا میڈیا بڑا مؤثر ہے, پاکستان کی عدالتیں جو ہیں آزاد ہیں, تو لہٰذا اب ریاست کو عدل و انصاف بھی فراہم کرنا ہوگا, جان و مال کا تحفظ بھی دینا ہوگا, اور پاکستان کی حکومتوں کو بھی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی, انہیں فیس کرنا پڑے گا مسائل پر. پاکستانی ریاست جو ہے یا دوسری کوئی بھی ریاست وہ عوام سے جدا نہیں ہوتی. عوام نے انصاف کرنا ہوتا ہے, عوام کو ریاست کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہوتا ہے اور اپنے آپ بھی انصاف کرنا ہوتا ہے. ریاست کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ جن ہو یا کوئی دیو ہو یا کوئی پری ہو کہیں سے آپ کو انصاف لا کے دے دے.